علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے SNLS کے ایڈیویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے، اور ہاں امتحان کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ کسی امتحان کی تیاری کو آسان بنانے کے لیے میں یہ پوری سیریز لے کر آیا تھا، اور آج اس سیریز کا لاسٹ ویڈیو ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو سیریز آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جتنا آپ نے اس ویڈیو سیریز کو پیار دیا ہے، جتنا آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا ہے، میں اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے ہوں گے۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ، چینل سے ریلیٹڈ اور مجھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو، کوئی کیوری ہو، آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مجھ سے انسٹاگرام پہ جڑ سکتے ہیں، آپ چاہیں فیس بک پہ جڑ سکتے ہیں، آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں جڑ سکتے ہیں، ٹیلی گرام گروپ میں جڑ سکتے ہیں۔ جہاں سے بھی آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جو آسان لگے، جو اچھا لگے، آپ ہمیشہ میرے ساتھ سمپرک میں رہ سکتے ہیں، اور اردو سے ریگارڈنگ جو بھی پرابلمس ہو اس کے لیے ہمیشہ میں آپ کے لیے تیار رہوں گا۔ بہرحال ویڈیو بہت چھوٹا ہے، زیادہ لمبا ویڈیو نہیں ہے، چھوٹی سی ربائی ہے، دو چھوٹی ربائی ہیں، اس ربائی کی تشریح کریں گے اور باری باری ان کے سوال جواب بھی جانیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کی جو ہماری ربائی ہے، جو رباعیات ہیں، ایک ہے تو ربائی، اور ربائی کی بہووچن ہے، ربائی کی جمع ہے رباعیات، ٹھیک ہے۔ چار لائن کے دو رباعیاں ہیں جو کہ فراق گورکھپوری نے لکھی ہیں، اس کے شاعر ہیں۔ اب ہم باری باری ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تشریح کر کے سوال جواب کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی ربائی کیا ہے، دیکھیے۔ ایک حلقۂ زنجیر تو زنجیر نہیں، ایک نقطۂ تصویر تو تصویر نہیں، تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، ایک شخص کی قسمت کوئی تقدیر نہیں۔ کیا کہتے ہیں، تشریح دیکھیے۔ فراق گورکھپوری اپنی اس ربائی میں تقدیر کی بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس طرح زنجیر کا ایک حلقہ تمام زنجیر نہیں کہلا سکتا ہے، جس طرح سے ایک نقطہ مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے کسی ایک شخص کی قسمت کو تقدیر یا قسمت کی بنیاد نہیں کہا جا سکتا، بلکہ تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، جبکہ کسی قوم کی تقدیر بنانا اسی وقت ممکن ہے جب سب لوگ مل کر کوشش اور جدوجہد کریں۔ ایک انسان کی تقدیر کو تقدیر نہیں مانا جا سکتا، پوری قوم کی تقدیر کو ہی تقدیر مانا جاتا ہے۔ اب اس چھوٹی سی ربائی سے کیا سوال بن سکتے ہیں، دیکھیے سوال کیا بن سکتا ہے۔ شاعر کس طرح کی تقدیر میں یقین رکھتا ہے، اس ربائی کی روشنی میں جواب دیجیے۔ جواب: اس ربائی کی روشنی میں دیکھا جائے تو شاعر شخص واحد کی بجائے اجتماعی تقدیر پر یقین رکھتا ہے۔ اجتماعی تقدیر کسی فرد واحد کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہوا کرتی ہے۔ یوں شاعر قوم کی تقدیر کا حامی ہے اور اسی کی بات کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اب دوسری ربائی دیکھیے۔ دوسری ربائی کیا ہے، ہر عیب سے مانا کہ جدا ہو جائے، کیا ہے اگر انسان خدا ہو جائے، شاعر کا تو بس کام یہ ہے ہر دل میں کچھ درد حیات اور سوا ہو جائے۔ بہت خوبصورت ربائی ہے، تشریح دیکھیں اس کی۔ فراق گورکھپوری اپنی اس ربائی میں انسانیت کے جذبے کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کی ذات اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہے۔ اگر انسان کی ذات سے ہر عیب کو نکال دیا جائے تو وہ انسان تو خدا ہو جائے گا۔ شاعر کا کام ہے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے ہر انسان کے دل میں انسانیت کا درد اور احساس اجاگر کر سکے۔ انسان کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، یہی بات وہ اپنی ربائی سے کہنا چاہتے ہیں۔ بھلے انسان میں کوئی عیب نہیں ہو، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر انسان میں کوئی عیب ہی نہیں ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان عیبوں سے پاک ہو سکتا ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا دکھ درد، اس کی تکلیف کو سمجھے۔ یہی ایک انسان کے لیے انسانیت کا جذبہ ہے، انسانیت اصل معنی میں کہلاتی ہے۔ اب اس سے کیا سوال بن سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیکھیے۔ سوال بنتا ہے، انسان کا خدا ہو جانے سے کیا مطلب ہے؟ انسان خدا تو نہیں ہو سکتا، توبہ نعوذ باللہ، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جواب دیکھیے۔ انسان کا خدا ہو جانے سے مراد ہے کہ انسان کا ہر طرح کے عیب سے پاک ہو جانا، انسان کا ہر طرح کے عیب سے پاک ہو جانا اور انسانیت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہو جانا،
اس طرح اس انسان کو خدا کے رتبے کی طرف بتایا گیا ہے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان خدا ہو جائے۔ اگلا سوال دیکھیے، کچھ درد حیات اور سوا ہو جائے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، کچھ درد حیات سوا ہو جانے سے شاعر کی مراد ہے کہ زندگی میں انسانیت کے درد کا مزید بڑھ جانا، انسانیت کا درد اور بڑھ جانا، یہ اس کا کیا ہے؟ مقصد ہے۔ اب دیکھیے عملی کام۔ اس ربائی میں تقدیر اور قسمت دو ہم معنی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ اس طرح کے 5 ہم معنی الفاظ لکھیے، ایسے الفاظ جن دونوں کا مطلب ایک ہی ہو۔ ٹھیک ہے، حیات، حیات کا مطلب زندگی، حیات یعنی زندگی ہوتا ہے، زندگی نہیں حیات ہوتا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے حاجت، حاجت کا مطلب ضرورت۔ تیسرا ہے تحمل، تحمل کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا۔ چوتھا ہے وطن، وطن یعنی دیار، ملک، دیش۔ اور موت، موت کو کہتے ہیں اجل، کیا کہتے ہیں؟ اجل۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو سیریز آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اچھے سے تیاری کر سکیں، آپ کو دعا ملے گی اور مجھے بھی خوشی ہوگی زیادہ سے زیادہ بچوں تک اگر ویڈیو پہنچ پائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سبجیکٹ میں کوئی کیوری ہو، کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہر طرح سے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، ہر طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، کسی اچھے ویڈیو میں، ایک شاندار کانٹینٹ، زبردست ویڈیو اور آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔